ذکر لا الہ الا اللہ۔ ذاکر جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی ہر بار کے پڑھنے سے اللہ اور بندے کے درمیان جو مسافت ہے یعنی فاصلہ، اس دوری کو ختم کرتا چلا جاتا ہے، یعنی اپنے سے دور اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اس مسافت کا ہر قدم عالم امکان کے تمام دائرے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس بیان سے فضیلت ذکر کو معلوم کرنا چاہیے کہ تمام دنیا کا اس کے مقابلے میں کچھ مقدار اور احساس نہیں۔ جتنی بار کلمہ طیبہ کا ذکر ہوگا اتنی بار پڑھنے والا کی عظمت خدا کے پاس بڑھتی جائے گی۔ یہ مال و دولت، دنیا، یہ رشتے و پیوند، بیان و ہم و گمان، لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال۔ چہرے پہ اس کے جوں جوں تیری نظر پڑے گی، تیری نظر میں اس کی خوبی بہت بڑھے گی۔ کفر کی ظلمتوں اور شرک کی کدورتوں کو دفع کرنے کے لیے ذکر لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر زیادہ کوئی اور کلمہ نہیں۔ اللہ کے غضب کو دور کرنے کے لیے ذکر لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ سب سے بڑھ کر عبادت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی نفی و اثبات میں ہے۔ مکتوبات امام ربانی، دفتر دوم، مکتوب۔ اصل متن حدیث شریف کا نہیں لکھا گیا اس لیے کہ کاتب عربی رسم الخط سے زیادہ واقف نہیں، اعراب لگانے میں بہت غلطیاں کر جاتے ہیں، اس لیے صرف ترجمہ کو پیش کیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح کے وقت حاضر ہوئے اور کہا، رب کعبہ کی قسم ہم تو ہلاک ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا دل میں نفاق ہی نفاق نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کلمہ طیبہ اور رسالت کو دل سے گواہی نہیں دیتے؟ عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر نفاق نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ کی قسم ہم تو ہلاک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا دل میں نفاق ہی نفاق معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم توحید و رسالت کی دل سے گواہی نہیں دیتے؟ عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا تو پھر یہ نفاق نہیں۔ راوی کہتے ہیں تیسری بار انہوں نے پھر یہی کہا یا رسول اللہ رب کعبہ کی قسم ہم تو ہلاک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس مرتبے پر انہوں نے زیادہ تفصیل سے کہا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ہماری حالت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر چلے آتے ہیں تو پھر دنیا اور گھر بار کی فکر ہمیں گھیر لیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسی حالت پر رہے جو میری صحبت میں ہوتے ہیں تو مدینے کی گلیوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگے۔ قارئین کرام حدیث پاک پر اگر تدبر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر ہستیاں باوجود ایمان میں کامل تقوی میں مکمل ہونے کے کیفیت قلبی علی الدوام کا استحضار نہ رہنے کی وجہ سے اپنے آپ کو نفاق کا حامل سمجھتے، لیکن حضور پر نور نے صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کے اقرار اور تصدیق سے اس کی نفی فرمائی۔ اب اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کلمہ طیبہ کا کیا مقام ہے اور اس کے فیضان کی کیا حد ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کے فیضان کا وزن صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہے۔ مبارک ہے مسلمان جن کو اللہ نے کلمہ طیبہ جیسی دولت سے سرفراز فرمایا۔ آخرت کی پونجی اس دنیا کا اثاثہ سب کلمہ طیبہ ہی سے ہے۔ اس کے ذکر سے غفلت دونوں جہاں کی بربادی ہے۔ اللہم لا تجلنا منہم۔ حضرت یحییٰ سے روایت ہے کہ میں عبادہ بن صامت کی خدمت میں ایسے وقت پہنچا جبکہ وہ حالت نزاع میں تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھ پر گریہ تاری ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا ٹھہرو، کیوں روتے ہو؟ اگر تمہارے حق میں مجھ سے شہادت طلب کی گئی تو میں تمہارے لیے شہادت دوں گا، اور اگر میری سفارش منظور کی گئی تمہارے لیے ضرور سفارش کروں گا، اور اگر کوئی نفع رسائی میرے بس میں ہوگی تو میں ہرگز اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد فرمایا بخدا کوئی حدیث ایسی نہیں جس میں تمہارے لیے کوئی بہتری کی بات ہو اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو مگر میں نے اس کو تم سے بیان نہ کر دیا ہو۔ صرف ایک حدیث باقی ہے
اور آج جب کی طائر روح قفس انصری سے پر کرنے والا ہے، اسے بھی تم سے بیان کر دیتا ہوں۔ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے خود سنا ہے کہ جو شخص اس کی گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب دوزخ حرام کر دے گا۔ مسلم شریف۔ برادران ملت، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ کہ تمام احکام خداوندی کو نہایت اہتمام سے بجا لاتے تھے، مگر ان سب کو تمام اعمال پر اتنا بھروسہ نہیں تھا جتنا کہ کلمہ طیبہ پر تھا۔ ہم بھی کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لیکن اس پر ایقان نہیں رکھتے۔ تمام اعمال کا سرچشمہ کلمہ طیبہ ہے۔ اگر اعمال سے کلمہ طیبہ کا وزن گر گیا تو بس تمام اعمال اکارت ہو گئے، یعنی کلمہ طیبہ پر جو ایمان اور ایقان رکھنا ہے، اس کو ترک کر کے دوسرے اعمال کی طرف توجہ دی تو بس اس کے پلے کچھ نہیں پڑا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ، دین میں مدار نجات کیا چیز ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا الہ الا اللہ، جو اس کی شہادت دے تو بس یہی اس کی نجات ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صدیقیت پر فائز تھے، پھر بھی نجات کی فکر تھی۔ اب ہم غور کریں اپنے احوال پر، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ہم کو نجات کی فکر کہاں ہوتی ہے جبکہ ہم دین اور اس کے اعمال سے بے خبر ہے۔ حیات کی فکر میں ایسے پریشان ہے کہ مرنے کے پہلے مرے جا رہے ہیں، تو حیات بعد الموت کی فکر کہاں ہوتی؟ یہ درجہ تو کامل الایمان حضرت کا ہے جو اس دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی کے لیے استعمال کر کے اخروی زندگی کے سامان مہیا کر لیتے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ اخروی زندگی کو برباد کر کے دنیا حاصل کرتے ہیں۔ اس طرز عمل سے ناراض ہو کر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کہیں تم کو تمہاری اولاد اور مال خدا کے ذکر سے غافل رکھ کر تم کو ہلاک نہ کر دے، اور اگر کوئی ایسا کیا تو بس وہ بہت خسارے میں ہے۔ اگر کوئی شخص دین برباد کر کے دنیا حاصل کر لے تو شاید اس کے کچھ عزت دنیا والوں میں ہو، لیکن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بے عزت ہے اور آخرت میں ٹوٹا پانے والوں میں سے ہے، یعنی نقصان۔ اے دنیا والو، تم اپنی جانوں پر رحم کرو۔ اللہ نے تم کو دین اسلام دیا اور دنیا و آخرت کی بشارت بھی دی۔ فرمایا اللہ نے، بشارت ہے ان کو دنیا کی اور آخرت کی، لیکن ہم ہے کہ شیطان کے بھٹکانے سے آخرت کی زندگی کو برباد کر کے اس عارضی زندگی کو حاصل کر رہے ہیں، اور اس پر اتنے عاشق ہے کہ اگر دنیا کا مجذوب کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ دین کے مجذوب دنیا سے کچھ سروکار نہیں رکھتے، اگرچہ کہ دنیا میں رہتے ہیں۔ ایسا ہی دنیا کے مجذوب دین سے کچھ تعلق نہیں رکھتے، اگرچہ دین کے قائل ہے۔ اے اللہ، ہم کو ان لوگوں سے نہ بنا، آمین۔ محمود ابن ربی روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بندہ ایسا ہوگا کہ اس نے لا الہ الا اللہ صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ ضرور حرام کر دے گا۔ بخاری شریف۔ قارئین کرام، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر اس درجے مائل بکرم ہے کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے بندوں کو لا الہ الا اللہ کے اقرار تصدیق کی وجہ سے اس درجے مالا مال فرما رہا ہے کہ ان کو آخرت کی تکلیفوں سے محفوظ کر دیا۔ صرف لا الہ الا اللہ کی تصدیق سے بندے مومن دوزخ سے نجات پا جاتا ہے اور دوسرے اعمال سے جنت میں درجات پا لیتا ہے۔ مخبر صادق نے فرمایا، الدین یسرون۔ اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین کس طرح آسان ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ کی تصدیق سے بندہ دیندار ہو جاتا ہے اور اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ اس سے مطلب یہ نہیں کہ بندہ بالعمد تمام فرائض اور واجبات کو ترک کر دے۔ بیان کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیسا آسان دین دیا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا دیندار ہو گیا، نماز پڑھ لی دیندار ہو گیا، روزہ حج و زکوٰۃ کو ادا کر دیے اور دیندار ہو گئے، اور اللہ نے اس کو اس صلے میں نجات اور درجات دے دیا۔ اللہ کے جانب سے جب بندہ انعام یافتہ ہو جاتا ہے تو وہ بہت مطمئن ہوتا ہے
اس کے برعکس اگر انسان دنیا حاصل کرنا چاہے اور وہ رہتی دنیا تک بھی رہ کر اس کو حاصل کرتا ہے تو بھی وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا، اور جو حاصل کر لیا ہے اس کو اس پر اطمینان نہیں رہتا، ہمیشہ حزن و ملال سے دوچار رہتا ہے اور حاصل کی ہوئی دنیا کی حفاظت کے لیے پریشان رہتا ہے، غرض کہ اس کو اپنی زندگی میں کسی لمحہ سکون نصیب نہیں ہوتا۔ کار دنیا کسے تمام نہ کرد، یہ عبرت کی جگہ ہے اور حیرت کا مقام ہے۔ انسان دنیا طلبی میں باوجود حیران اور پریشان ہونے کے پھر بھی اس کی طرف دوڑ رہا ہے۔ دین جس کو حاصل کرنے میں آسانی اور حاصل ہونے کے بعد سکون ہی سکون نصیب ہوتا ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ سرکار پیر غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دنیا جس کے پاس آتی ہے اس کو پریشان کرتی ہے اور جس کے پاس سے چلی جاتی ہے اس کو بھی پریشان کرتی ہے، غرض کی اس کے طالب اور اس کے اہل دونوں بھی پریشان ہے۔ اس کے طلب میں جو رہتے ہیں طرح طرح کی مصائب جھیل کر اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر کچھ حاصل ہوتا ہے تو اس کی حفاظت میں پریشان رہتے ہیں، جب یہ ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے تو حسرت اور یاس میں سرگرداں رہتے ہیں۔ توبہ توبہ، شیطان کا کیسا پھندہ ہے، جس پر پڑا بس وہ کم بخت کہیں کا نہ رہا، اے اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھ، آمین۔ روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہے اہل لا الہ الا اللہ پر وحشت وقت موت کی، نہ ان کی قبر میں نہ ان کی قبر سے نکلنے میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے خود سنا ہے کہ میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں جسے اللہ کا کوئی بندہ صدق دل سے نہ کہے گا مگر وہ دوزخ پر حرام کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آؤ میں تمہیں بتا دوں وہ کلمہ کیا ہے۔ وہ کلمہ اخلاص ہے، جس کے ذریعے سے اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو عزت بخشی، اور یہ کلمہ وہی کلمہ تقویٰ ہے جس کے قبول کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے وفات کے وقت منت کرتے رہے۔ وہ کلمہ اس بات کی گواہی ہے کہ الہ کوئی نہیں مگر اللہ۔ حدیث مسند احمد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے کوئی ایسا وظیفہ تعلیم فرما جس کو ذریعے سے میں تجھے یاد کیا کروں اور تجھے پکارا کروں۔ ارشاد ہوا، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے پڑھتے ہیں، میں تو ایسے کلمہ چاہتا ہوں جو خاص طور پر تو مجھے ہی تعلیم فرما۔ ارشاد ہوا، موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور جو اس میں آباد ہے میری ذات کے سوا اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھے جائیں، لا الہ الا اللہ دوسرے پلے میں، تو ان سب کے مقابل میں لا الہ الا اللہ کا پلہ ہی بھاری پڑے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ نہیں کہتا مگر اس کے لیے آسمان کے دروازے فوراً کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک یہ کلمہ عرش تک جا پہنچتا ہے۔ جب تک بندہ کبائر سے اجتناب کرتا ہے، یعنی بڑے گناہ سے، جب تک بندہ کبائر سے اجتناب کرتا رہے، اس کلمے کے پرواز کا عالم یہی رہتا ہے۔ ترمذی کی دوسری روایت میں یہ مضمون اس طرح ہے کہ اللہ کے ذات پاک اور اس کلمے کے درمیان کوئی روک نہیں، یہ کلمہ وہیں جا کر پہنچتا ہے، مگر اس کی اسناد کو ترمذی نے ضعیف کہا ہے۔ اسی خصوصی میں مزید آیت و حدیث پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن عمل کرنے والوں کے لیے جو کچھ سرمایہ پیش کیا گیا ہے وہ بہت کافی وافی ہے۔ آن کس است اہل بشارت کے اشارت داند، نکھتا ہست بسے محرم اسرار کجا۔ فارسی اشعار۔ برادران ملت، جس طرح ہم اس دنیا کی نفع و نقصان، ذلت و عزت کا ہردم خیال رہتا ہے اور اسی کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ہزاروں طرح کی مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، اے کاش اس کا 10واں حصہ بھی آخرت کے نفع و نقصان و عزت و ذلت کا خیال رکھ کر
دین کو حاصل کرنے کی فکر کرتے تو آج مسلمان اللہ کا ہو جاتا اور سب کائنات مسلمان کی ہو جاتی۔ کما قال اللہ تعالی من کانا للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، حدیث قدسی۔ انسان اللہ والا ہونے کے لیے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرط ہے۔ اس مضمون کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عجیب انداز میں ادا فرمایا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ عرف آخر مسلمانوں، دنیا اور دین میں ترقی کرنے کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھنے کے لیے، ساری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، قوموں کو حکومت کرنے کا درس دینے کے لیے، آسمانوں اور زمینوں سے بلاؤں اور فتنوں کو روکنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، تصدیق کرنا، تحقیق کرنا، اس کے مطالبے پر عمل کرنا اور اس پر مر مٹنا ہر انسان پر لازمی ہے۔ اے کلمہ طیبہ کے بھیجنے والے، تجھ کو واسطہ اس کلمے کا جو تو نے بھیجا اور واسطہ اس کی ذات پاک کا جس کے واسطے سے کلمہ ہم تک پہنچا، ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے کلمہ طیبہ کو تیرے منشا کے تحت سمجھے اور ایسا سمجھے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نور خادم قوم فقیر سید نوری شاہ چشتی القادری۔